میں کہتی ہوں کہ وہ انسان سب سے زیادہ خوش قسمت ہے جو کھل کر محبت کرنا اور بانٹنا سیکھ جائے۔ جس نے محبت دینا سیکھ لیا، جس نے محبت کرنا سیکھ لیا تو اس نے خوش ہونا سیکھ لیا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اندھا یقین اور پیار زندگی اجاڑ دیتے ہیں، کسی کو کسی کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ زندگی مسلسل چلنے کا نام ہے کیونکہ رکتے وہی ہیں جو وفات پا جاتے ہیں۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی مرد پیسہ نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ صبر ٹوٹ جائے تو بددعا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ عورت کو ہر وقت کم عقل کا طعنہ دینے والے لوگ اس کی ذرا کی ادا پر اپنی عقل کو کھو دیتے ہیں۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم ایسے انسان کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھیں بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ مرد عورت کا جسم دیکھ کر محبت کرتا ہے اور عورت جسم دکھا کر عزت کی امید رکھتی ہے۔ ہمارا کام تو بس یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا سچ منواتے رہیں۔ تقریباً سبھی اداس ہی ہوتے ہیں، کوئی اندر سے، کوئی باہر سے۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہو ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی، پتہ ہے کیوں؟ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر یہ دل سے نکل جاتے ہیں اور یوں نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ محبت، نفرت، عزت، احترام کچھ بھی نہیں۔ مرد عورت کو اپنی محبت میں قید کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنے اصل میں ہی واپس آ جاتا ہے۔ عورت گوری ہو یا سانولی، اس میں کشش، حیا اور عقل مندی سے آتی ہے۔